میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کی کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھی ہے۔ دین کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین اور غیر کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں اندر آ جائے۔ کلمے کی فضیلت یہ ہے، 100 سالہ کافر اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ فوت ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب ہم نے یہ کلمہ پڑھا تو ہم پر اللہ کے تمام احکامات فرض ہو گئے، جن میں سب سے پہلے حکم نماز کا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکلی تو تمام اعمال پورے نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ہو گئی تو تمام اعمال خراب ہوں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو بندہ 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کو 5 طرح کے اعزاز و اکرام سے نوازیں گے، 1 دنیا اور 4 آخرت میں۔ دنیا میں روزی کی تنگی اللہ نہیں دیں گے اس کو، اور مرنے کے بعد جو آخرت کے 4 ہیں، آخرت میں قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، پل صراط کے پل سے بجلی کی طرح پار کر دیا جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہماری ایسی نمازیں بنا دی۔ نمازوں کو سیکھنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکموں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق گزار سکے۔ مال فرعون، قارون، نمرود کی میراث ہے، اور علم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جو بندہ 1 آیت قرآن کی سیکھ لے، اللہ اس کو 100 رکعت نوافل سے بڑھا کر ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو بندہ 1 باب علم کا سیکھ لے، اللہ اس کو 1000 رکعت نوافل کے بقدر ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایسی ہمارا ہم ذکر کرنے والے بن جائیں۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، 1 دروازہ خاص ذاکرین کے لیے ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اگر ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہو اور دوسری جگہ ذکر کر رہا ہو تو ذکر کرنے والا بہتر ہے۔ ایک بندہ پیسے تقسیم کر رہا ہے اور دوسرا بندہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہے، تو جو بندہ اللہ کی ذکر میں مشغول ہے وہی سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے ہم اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمانوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جو بندہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم چھوٹوں سے پیار کریں، بڑوں کی عزت کریں، علماء کی قدر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں 3 صفات نہ ہوں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہماری صحیح نیت ہو کہ صحیح نیت کا مقصد ہے کہ ہم ہر نیک کام اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اخلاص والے ہدایت کی چراغ ہیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے بڑے فتنوں کو دور کرتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، بنی اسرائیل میں کھیت آ گیا اور کھانے کو کچھ نہ ملتا، ایک بندہ ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا، اس نے دل ہی دل میں کہا، اگر یہ آٹا ہوتا
تو میں سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ وقت کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، اس بندے کو بتا دو کہ ہم نے تیرے نام اعمال میں اتنے ہی آٹے کا صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیا ہے۔ دل میں کہا اللہ نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ تو تبلیغ کا مقصد ہم خود بھی نیک کام کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، خود بھی برا نہ کریں، دوسروں کو بھی برائی سے منع کریں۔ اس کام کے لیے اللہ کی طرف سے نبی آتے تھے۔ ہمارا یقین ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ وہ نبوت کا کام اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ذمہ داری لگا دی۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس امت کی تعریف فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اب میرے بھائی، قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تبلیغ کا کام صرف ثواب نہیں بلکہ ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ اس کو سیکھنا بھی ہے اور آگے ساری دنیا تک پہنچانا بھی ہے انشاءاللہ۔ اس کو سیکھنے کے لیے بزرگوں نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ 4 ماہ لگا کر اس کو سیکھ کر پھر زندگی بھر دوسروں کو سکھائیں۔ اس راستے کی فضیلت ہے میرے دوستو۔ اس راستے کا گرد و غبار جس کو لگے اس پر جہنم کی آگ تو درکنار، دھواں بھی حرام ہے۔ اس راستے میں ہر قدم پر 7 لاکھ نیکیاں، چنانچہ ہر نماز 49 کروڑ، سبحان اللہ 49 کروڑ، اور ہر نفل کو 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ اس راستے میں خود پر 1 روپے خرچ کرنا 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کا برابر ثواب ہے، اور دوسرے ساتھی پر خرچ کرنا اجر عظیم ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے راستے میں ایک بالش ہجرت کرنے سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام دنیا کی دولت کمانے اور تمام دوسروں کا کاموں سے بہتر